میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو بہت سے سوال ہیں ان کے جواب جو مختلف ادوار میں عورتوں کی تحریک کے خد و خال رہے ہیں ان سے ہی ملیں گے۔ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا رشتہ ہے۔ جیسے ابھی ایک بھائی نے بات کی کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہاں دیہی خواتین کے، لیکن شاید اس میں آپ کو یہ جھلک نظر آ جائے کہ کس طرح جو اس وقت ایک ملک کی یا معاشرے کی سماجی حیثیت ہوتی ہے یا سیاست ہوتی ہے یا باہر جو کچھ بھی دنیا بھر میں ایک فیصلے ہوتے ہیں، اس کا اثر کس طرح سے ایک دور دراز کے دیہات میں رہنے والی عورت کی زندگی پہ بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اور اب تک عورتوں کی تحریک میں کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے کیا خد و خال یا فیچرز رہے ہیں اور اس میں مختلف ٹرینڈز نظر آتے ہیں۔ اور یہ میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ جس طرح اس ملک کی سیاست مختلف دور سے گزری ہے، اسی طرح ہماری تحریک بھی مختلف ادوار سے گزری ہے، اور کہیں کچھ ٹرینڈز بہت نمایاں ہوئے ہیں اور کہیں بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سامنے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم 1936 میں ہندوستان کی ترقی پسند تحریک کی بات کریں تو اس وقت جب خواتین ہندوستان میں بات کر رہی تھیں ایجوکیشن یا تعلیم کے لیے، اب ان کی ساری جدوجہد تھی انہیریٹنس کے لیے تھی کہ جو ان کو وراثت کا حق دیا گیا ہے جائیداد میں، وہ مانگ رہی تھی اور پھر اپنے ووٹ کا حق مانگ رہی تھی۔ تو اس وقت ایک شاعر مجاز نے کہا تھا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل، یہ رنگین آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن اس آنچل سے جو تو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو آپ یہ خیال دیکھیں گے کہ قیام پاکستان کی جدوجہد میں عورتوں نے واقعی اپنے ماتھے سے رنگین آنچل اتار کے اس کے پرچم بنا لیے تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ عورتوں کے بہت زیادہ ایک منظم ہو کے سرگرم ہونے کا پہلا عمل تھا جو انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی۔ کراچی میں جو مسلم لیگ کا جلسہ ہوا تھا اس میں بہت ساری خواتین موجود تھیں، اور اس کے مختلف ہمیں بہت سی چیزیں یوں نظر آتی ہیں کہ آج ہم یہ بات کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کا بے پردہ ہو کے سڑکوں پہ نکلنا، مظاہرے کرنا، جلسے جلوس کرنا، یہ تو سب عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا عورتوں نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب بھی کسی قومی تحریک کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑی ہے تو انہیں باہر سڑکوں پہ لایا گیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ اس تحریک میں مردوں کا ساتھ دیں اور نمایاں طور پہ حصہ لیں، اور جب یہ ضرورت ختم ہوئی تو پھر ان سے کہا گیا کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ اور آپ واپس جائیے اور گھروں میں بیٹھ جائیے۔ یہی قیام پاکستان کی جدوجہد میں ہوا تھا۔ بہت سے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور بہت سے نام جو ہیں وہ ہمارے شاید ان کے ساتھ میں انصاف نہ کر پاؤں، لیکن پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں جن خواتین نے حصہ لیا تھا اس میں 1946 میں مسلم لیگ کے الیکشنز ہوئے تھے، اور ان الیکشنز میں بیگم تصدق حسین اور جہاں آرا شاہ نواز بھی منتخب ہوئی تھی، اور جب مسلم لیگ کو حکومت بنانے کا حق نہیں دیا گیا تو 500 خواتین سڑکوں پہ نکلیں اور انہوں نے اریسٹ کوڈ کیا، ان کو قید کیا گیا، اور بیگم کمال الدین نے فرنٹیئر سے اپنی گرفتاری پیش کی۔ فرنٹیئر جیسی جگہ پر جہاں آج ہم پردے کی اتنی بات کرتے ہیں، ایک ایسا بھی وقت آیا 1947 میں کہ جب 1500 خواتین بغیر پردے کے، بغیر اپنے چہرے ڈھکے ہوئے سڑکوں پہ نکلی اور انہوں نے مظاہرے کیے، نہ صرف مظاہرے کیے بلکہ قید ہوئی۔ پورے پاکستان کے خواتین کے ساتھ یہ ہوا تھا، آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جیلیں کاٹی انہوں نے، پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا اور لڑائیاں کی، دیواروں پہ چڑھ کے مسلم لیگ کا پرچم لہرایا، جس کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ اس وقت 13 سال کی تھی۔ تو یہ سب کارروائی، یہ جو ایک سیاسی موبلائزیشن تھا، یہ عورتوں کا ہوا، اور اس میں بہت منظم طور پر عورتیں جو ہیں وہ آگے کی طرف تھیں۔ اب پاکستان بنا تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ چونکہ
اس وقت ویمنز نیشنل گارڈ بھی بنی تھی جو بیگم رانا لیاقت علی نے بنائی تھی. اور جب یہاں پاکستان بنا تو بہت بڑا مسئلہ ریفیوجیز کا تھا. میں کوشش کروں گی کہ بہت جلدی آپ کو یہ سب بیک گراؤنڈ دے دوں، جو اس میں سے بہت سی چیزیں ہم سب جانتے بھی ہیں اور کچھ تازہ ہو جاتی ہیں اور کچھ نئے سرے سے ایک تاریخ دہرائی جاتی ہے. تو ایک مسلم لیگ کی عورتوں کی نیشنل گارڈز بنائی گئی تھی، جس میں بیگم رانا لیاقت علی کا خود عہدہ جو ہے وہ بریگیڈیئر کے برابر تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان سے ٹینشن بہت زیادہ تھا تو لڑائی کا ذکر بہت ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک ویمن والنٹری سروس بنائی گئی. یہ ویمن والنٹری سروس کا کام یہ تھا کہ یہ جو جتنے وہاں سے مہاجرین آئے ہیں ان کی آباد کاری کا کام. تو اب ہوا یہ کہ یہ جو آباد کاری کا کام تھا یا ان کی خدمت اور دیکھ بھال کا، چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کا ایک ٹریڈیشنل رول ہے یا روایتی رول ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراضات نہیں ہوئے، اس کو اچھی نظر سے دیکھا گیا. تو وہی ویمن والنٹری سروس پھر جو ہے وہ ایفپا بن گئی، باقاعدہ ایک تنظیم بنی اور ایک این جی او بن گئی، اور انہوں نے یہ عورتوں کی تعلیم، صحت اور اس حوالے سے سوال اٹھائے اور ان کو ایک کنسلٹیٹو اسٹیٹس بنا. لیکن جو سارے اعتراضات ہوئے وہ ویمن نیشنل گارڈز پہ ہوئے کہ یہ تو دوپٹہ بھی نہیں پہنتی ہیں اور یہ مارچ کرتی ہیں، یہ بندوق اٹھاتی ہیں، یہ عورت کا روایتی کردار نہیں ہے. چنانچہ 1954 میں ویمنز نیشنل گارڈ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، بین کر دیا گیا. دوسری طرف ایک اور جو چونکہ ہم ابا کے حوالے سے اور بیگم رانا لیاقت علی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے بہت سی آرگنائزیشنز کے نام سامنے آئے جو اس زمانے میں بنی، مثلا فیڈریشن آف یونیورسٹی ویمن، بزنس اینڈ پروفیشنل ویمنس کلب، نرسز فیڈریشن، فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان اور انٹرنیشنل ویمنس کلب وغیرہ، ہاؤس وائفز ایسوسیشن. یہ عورتوں کا ایک موبلائزیشن تھا، لیکن اسی حوالے سے کہ ان کا کام جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے، اور سوشل ورک کے کام کرنے یا اپنے حوالے سے یہ سوال اٹھانے ہیں کہ ہمیں تعلیم کا حق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز یا ملازمتوں کا حق دے. اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی پروسیس یا سیاسی عمل بھی چل رہا تھا. اور جو پہلی انجمن بنائی گئی وہ سیاسی حوالے سے وہ انجمن جمہوریت پسند خواتین تھی. انجمن جمہوریت پسند خواتین میں زیادہ تر مڈل کلاس کی وہ خواتین شامل تھیں جن کا تعلق جو ہے وہ بر صغیر کے، جن کے خاندانوں کا تعلق لیفٹ بیک گراؤنڈ سے تھا. ان کا ایک مارکسسٹ نظریاتی بیس تھا. انہوں نے عورتوں کے برابر کے کام کے برابر کے حق کی بات کی، ان کے لیے ٹرانسپورٹ، کام کی سہولت اور کریشز وغیرہ کی سہولت آگے بڑھانے اور امن کے حوالے سے کام کرنے کی بات کی. اور ان کا کام کا زیادہ تر توجہ کا مرکز فیکٹری اور کارخانوں میں کام کرنے والی اور کچلے ہوئے طبقے کی خواتین تھی. اس کے علاوہ 1955 میں یو ڈی ایف بھی بنا تھا، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، جو عورتوں کے رائٹس کے لیے ایک تنظیم تھی جو بیگم نسیم جہاں نے بنائی تھی. اور یہ لوگ جدوجہد کر رہے تھے قانونی ریفارمز کے لیے. افپا کا بھی ایک ونگ تھا جنہوں نے 1955 میں یہ ذرا بات آگے بڑھائی تھی کہ عورتوں کے جو لاز ہیں اس میں ریفارمز ہونا چاہیے اور ایک ریفارمز کے لیے کمیشن بننا چاہیے. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کمیشن بھی بنا اور ایک ہی لا جو عورتوں کے حق میں بنایا گیا، جیسے کہ شیلا نے آپ کو بتایا، وہ تھا فیملی لا آرڈیننس جو ایوب خان کے زمانے میں بنایا گیا تھا. اس زمانے میں یہ بات بھی ہوئی کہ عورتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، عورتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، لیجسلیچر میں اور حکومت میں، سیاست میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس حوالے سے ایک جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا، یا یہ ایک بیگم جہاں شاہ نواز نے ایک ڈیمانڈ اپنا جو تھا یہ مطالبہ پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو 10% نمائندگی دی جائے. پھر یہ ہوا کہ 1956 میں جو قانون بنا اس میں عورتوں کی نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا گیا اور عورتوں کو دوہرا حق دیا گیا ووٹ کا. یہ جو ایک بات آگے چل کے ویمنز ایکشن فورم کے مطالبے میں شروع آئی تھی کہ عورتوں کو دوہرا حق دیا جائے، تو وہ 1956 کے دستور پہ بیس کرتی تھی کہ ایک تو وہ عام انتخابات میں ووٹ دیں عورتیں، اور دوسرے یہ کہ چونکہ عورتوں سیاست میں عورتوں کو اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، اس لیے ان کی
सीटें तो नशिस्तें तो मखसूस की जाएं, लेकिन जब वो खड़ी हों इन सीटों के लिए तो औरतें ही उनको वोट दें, ताकि एक जो जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो भी हो। अब ये और बात है कि इस दस्तूर के तहत कभी इलेक्शन हुए ही नहीं और कभी वो दोहरा हक औरतों को नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि अयूब खान का माशरा 1958 में जब ये कि एक रिफॉर्म तो ये हुआ था, लेकिन लॉ पास हुआ था, लेकिन चूंकि फिर सियासी हवाले से बिल्कुल पाबंदी लग गई थी, इसलिए कोई सियासत में ज़्यादा हलचल हमें औरतों की नज़र नहीं आती है। एनजीओज़ के हवाले से हम देखें तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस उस वक्त 1967 में बनी थी, वो थी बहबूद एसोसिएशन और सर ऑप्टिमिस्ट क्लब। लेकिन बराह मुमलिकत बनने का हक है या नहीं, वो क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, तो ये सवाल आज नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि जैसे कल बनी ने कहा था कि एक टुकड़ा जो था जमात इस्लामी का, जो पाकिस्तान आ गया था जमीयत उलमाए हिंद से टूटकर, उन्होंने जब भी मौका लगा औरत की हैसियत के मुताबिक सवाल ज़रूर उठाए और ज़रूर ये इस तरह के मसले खड़े किए कि आया चार दीवारी से बाहर निकल के औरत को कुछ करने का हक है भी कि नहीं। तो एंटी अयूब और स्ट्रगल में या जद्दोजहद में औरतें फिर से आ गई हैं और उसके बाद भुट्टो का ज़माना आया। हम बहुत हद तक हर एक का अपना एक ज़ाती नज़रिया हो सकता है और हर सियासी दौर में हमें बहुत सी खामियां लीडरों में और खूबियां नज़र आएंगी, लेकिन ये हम देखते हैं कि औरतों के आगे आने में, जहां कल ये बात हुई थी कि पीपल्स पार्टी की बहुत सी खामियों के बावजूद उसने कुचले हुए तबकों को ज़बान दी, इसी तरह हम देखते हैं कि औरतों के भी आगे आने में या कुछ रास्ते खुलने में ये दौर जो है वो बहुत एक साजगार दौर साबित हुआ था। जो कमेटी बनाई गई थी दस्तूर बनाने के लिए, उसमें 2 ख़वातीन शुरू ही से शामिल थीं और 1973 के दस्तूर में ये था कि बुनियादी औरतों के आर्टिकल 25 और 27 के कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई तफरीक जो है वो जिन्स की बुनियाद पे नहीं होगी। इसके अलावा बेगम रेहाना लियाकत अली को गवर्नर बनाया गया सिंध का, बेगम कनीज़ यूसुफ जो है वो वाइस चांसलर हुई, फॉरेन सर्विसेज और डीएमडी सर्विसेज जो है वो खोले गए। बाहर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उससे मुल्की सियासत का भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। 1975 में जो मैक्सिको में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था उसको बेगम भुट्टो ने लीड किया था और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मैक्सिको डिक्लेरेशन पर साइन किए थे और ये बहुत आगे बढ़ के ये बात कही गई थी कि जो सियासी पार्टियां हैं वो अगर नुमाइंदगी नहीं देंगी जमातों को तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और दूसरी ये कि इनहेरिटेंस में या विरासत में औरतों का हक मर्दों के बराबर होगा, चाहे वो ज़रई ज़मीन हो या किसी किस्म की मनकूला या गैर मनकूला जायदाद हो। यानी किस तरह से सियासी ट्रेंड्स जैसे बदल रहे हैं उसी तरह से औरतों के मुतालबे और उनके हक में या उनको पीछे ले जाने के हक में बात हो रही थी। उसके बाद हम आते हैं ज़ाउल हक के दौर पे। ज़ाउल हक के दौर पे इसमें हम में से बहुत सी ख़वातीन जो यहाँ मौजूद हैं, हमने वो ज़माना न सिर्फ देखा है बल्कि एक जद्दोजहद की है और हम उस दौर से गुज़रे हैं जब वो इस्लामी क़वानीन के नाम पे औरतों को एक दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई, बनाया। जहाँ तक तालीम की बात है, एक साहब ये पूछ रहे थे कि तालीम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि तालीम के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते कि जाके स्कूल खोलें या कॉलेज खोलें, लेकिन जब हम तहरीक की बात करते हैं तो ये शायद औरतों की तहरीक जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी है, इसमें खुद तालीम का एक नुमायां किरदार नज़र आता है। उस वक्त तक पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी बहुत सी ख़वातीन थी जो बाहर से पढ़ के आई थी, जिनका एक्सपोजर था, जो काम कर रही थी, जो मुलाजिमतें चाहती थी और अच्छी मुलाजिमतों की भी दावेदार भी थी और माशरे के रुख को देख रही थी, समझती थी। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उनके रास्ते दिन ब दिन इस्लामाइजेशन के नाम पे बंद किए जा रहे हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस आया, लॉ ऑफ एविडेंस आया, ये सब 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंस के बाद ये सब कुछ हुआ था। लेकिन 1981 में या 1981 में जब पहली मर्तबा फहमीदा अल्लाह बख्श को 100 करोड़ की सज़ा दी गई, तो ख़वातीन ने ये सोचा
کہ اگر ہم اب بھی نہیں بولے، اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو ملازمتوں کے حق کی بات تو ایک طرف، تعلیم کے حق کی بات تو ایک طرف، کھیلوں میں حصہ لینے کی بات تو ایک طرف، ہمیں شاید زندہ رہنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا جائے۔ اب اگر ہماری زبان نہیں کھلی تو کوئی ہمارے حق میں نہیں بولے گا۔ 1975 میں میکسیکو کانفرنس کے بعد ایک تنظیم بنی تھی شرکت گاہ، تو شرکت گاہ نے کراچی میں اس کیس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جتنی خواتین کی موجود اس وقت تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو اور جتنے افراد ہیں وہاں پہ، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے تاکہ اس وقت مل کے سوچیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یاد کریں تو یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ملکی سیاست پر بالکل ایک طرح سے ایسی فضا تھی کہ نہ صرف پابندیاں تھیں بلکہ ایک ڈر اور خوف و ہراس کی فضا تھی بھٹو کی پھانسی کے بعد، اور جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کچلی جا رہی تھیں اور کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، اخبارات کی آزادی نہیں تھی، ہر طرف ایک سناٹا تھا، ایک خوف تھا۔ ایسے میں عورتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، اور اس آواز کو ویمنز ایکشن فورم یا خواتین محاذ عمل کا نام دیا گیا۔ یہ آواز صرف جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے ہی نام سے نہیں اٹھی تھی کہ ہمارے لیے اسلامائزیشن نہ کیے جائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ ایک آمریت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں۔ یعنی پہلی مرتبہ عورتوں نے آگے بڑھ کے آمریت کو چیلنج کیا کہ یہ دستور بنا کے تحت 1973 کا دستور جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور یہ حق عوامی نمائندوں کو پہنچتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے اور قانون بنائیں۔ آپ کون ہوتے ہیں قانون بنانے والوں؟ تو اس کے ایک جو سیاسی خد و خال جو عورتوں کی تحریک کے ہیں وہ بڑے ابھر کے سامنے آئے، اور اس کو بڑی پذیرائی ملی، جیسے میں نے کل کہا تھا، اقلیتوں کی طرف سے اور ملک کے تمام جمہوری طبقوں کی طرف سے جو یہ لڑائی لڑنا چاہتے تھے، مثلاً طالب علموں کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کے جو ایکٹیوسٹ تھے ان کی طرف سے، وکیل تھے، طالب علم تھے، اور دوسری جو ثقافتی انجمنیں تھیں ان سے، یہ سب مل کے ایک الائنسز جو ہیں یا اس طرح کے ایک جو گٹھ جوڑ ہوا سب کا، اور اس کا ایک صحرا جو ہے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تحریک ویمنز ایکشن فورم ہی تھی، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم تھا جس میں نئے انداز سے عورتوں کی تحریک کو اٹھایا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کی تحریک سے کی اس ڈیفینیشن سے میں تھوڑی متفق نہیں ہوں کہ ہم جہاں پر ہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم تحریک کریٹ کر رہے ہیں۔ وی آر کریٹنگ اے موومنٹ۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سیکٹر میں کہیں کام کر رہے ہیں اور وہاں عورتوں کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک تحریک نام ہے ایک منظم سوچ اور قوت کا، جس کا کوئی نظریہ ہو، ایک آئیڈیالوجیکل بیس ہو، اور بہت ایک منظم شعوری کوشش ہو کہ ہمیں آگے بڑھ کے اس کو چیلنج کرنا ہے یا اس کو بدلنا ہے۔ اور انہی خیالات کے ساتھ جب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک لائے عمل ہم مرتب کرتے ہیں، جس کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، تو وہ تحریک ہوتی ہے، اور اس میں سیاسی عنصر یا سیاست جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ایک اس طرح کا امپریشن دیا گیا ہے کہ جی یہ کیا سیاست کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروع سے آخر تک یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کا حق چاہیے یا ہمیں پانی چاہیے یا ہمارے مسئلے کس طرح ہوں گے، تو یہ ہم ایک سیاسی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قومی سیاست ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست کا اتنا گہرا اثر ہم پہ پڑ رہا ہے، اس لیے جو ہے ہر چیز ایک سیاسی دھارے میں جب تک ہم اس کو نہیں ڈالتے، اور عورتوں کو جب تک ہم ایک منظم حیثیت سے سیاست میں نہیں لاتے، یہ ایک کنٹریبیوشن تو ویمنز ایکشن فورم یا خواتین محاذ عمل کا ہے کہ جو عورتوں کے مسئلے تھے وہ پہلی بار قومی ایجنڈے پہ آئے، اور جتنی سیاسی پارٹیاں بات کو آئیں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے منشور میں عورتوں سے متعلق
کچھ نہ کچھ ضرور اس میں شامل کریں، اور انہیں بتائیں کہ ہم آپ کو یہ مراعات دینا چاہتے ہیں۔ لیکن آج پھر یہ صورتحال ہے کہ اسمبلیوں میں جو عورتوں کی نشستیں تھیں وہ بھی بحال ہو نہ سکی، حالانکہ اس کا وعدہ اپوزیشن نے بھی کیا تھا اور حکومت نے بھی کیا تھا، لیکن دونوں نے آپس کی چپقلش میں اس کو بھلا دیا کہ ہمیں عورتوں کی نشستیں بھی بحال کرنی ہیں۔ اس سے ہٹ کے کہ اس الیکشن کا یا انتخابات کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، براہ راست ہونا چاہیے، بالواسطہ ہونا چاہیے، فی الحال تو کوئی بھی عورت ہمیں اسمبلی کی نشست پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایک جو بات میں نے کہی تھی کہ تحریک سے جب ہم جڑنے کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ہم جہاں جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جب ہم تک شعوری طور پہ عورتوں کی تحریک میں نہیں جڑتے اور یہ نہیں سوچتے کہ ان حوالوں کو ہم سیاسی حوالے سے ہی اٹھائیں گے اور ایک منظم فورس کے طور پہ سامنے آئیں گے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ عورتوں کی تحریک کو کوئی صحیح رخ نہیں ملے گا اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی جو جدوجہد ہے، یہ بھی بات ہوئی تھی یہاں کہ یہ سوال تو اٹھا رہے ہیں آپ جو قومی ہیں یا بین الاقوامی ہیں، اس سے عورتوں کا کیا تعلق ہے یا فوکس ہٹ جائے گا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری تحریک بھی جو ہے یا خواتین کی تحریک بھی جو ہے وہ معاشرے سے یا معاشرے کے دوسرے طبقوں سے الگ آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آج اگر یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ موج ساتھی ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے یا خواتین جو ہیں آزاد نہیں ہیں، انہیں آزاد نہیں ہونا چاہیے، تو دراصل ہم مردوں کی بھی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر خواتین آزاد ہوں گی تو مرد بھی آزاد ہوں گے، اگر کچلے ہوئے طبقے معاشرے کے آزاد ہوں گے تو خواتین بھی آزاد ہوں گی۔ اس لیے ہم جب تک اپنی جدوجہد کا رشتہ معاشرے کے کچلے ہوئے طبقوں اور سیاست سے، معیشت سے نہیں جوڑتے ہیں، اس وقت تک خواتین کی تحریک آگے نہ بڑھ سکتی۔